السلام علیکم ناظرین، جہاں سے وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ گزشتہ کچھ ماہ سے مسلسل مبینہ آڈیو لیکس کا سلسلہ جاری تھا اور اس معاملے کے اوپر بہت سی مبینہ آڈیوز سامنے آئیں اور اس کے اوپر میڈیا پہ بڑی ڈسکشن ہوتی رہی۔ یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ان مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی، لیکن اب وفاقی حکومت کی جانب سے ان مبینہ آڈیوز کی تحقیقات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ مبینہ آڈیو چاہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی عابد زبیری کے مابین ہونے والی وہ مبینہ آڈیو ہو جس میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سامنے ایک کیس کو فکس کرنے کا معاملہ تھا، یا چاہے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار یا ان کے صاحبزادے کی اپنے دوست کے ساتھ مبینہ آڈیو ہو، یا پھر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی ساس کی وہ مبینہ آڈیو جس میں وہ خواجہ طارق رحیم سے گفتگو کر رہی ہیں، یا پھر وہ مبینہ آڈیو ہو جس میں ہمارے دوست اور سینئر صحافی قیوم صدیقی اور خواجہ طارق رحیم کے درمیان ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی جس میں خواجہ طارق رحیم یہ کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کو ریلیف دے گی۔ ان تمام آڈیوز کے اوپر اب وفاقی حکومت نے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے اور تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا ہے انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت، اور یہ کمیشن جو ہے اس کے چیئر پرسن ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان، مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج ہیں، اور دو دیگر ممبران میں، یعنی یہ 3 رکنی جوڈیشل کمیشن ہے اور اس 2 دیگر ججز میں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس نعیم اختر اخوان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اس کے ممبر ہوں گے۔ اس کے TORs کے اوپر بات کرتے ہیں، کون کون سی مبینہ آڈیو ہیں جس کی تحقیقات ہوں گی اور جوڈیشل کمیشن کو اختیار کیا دیا گیا ہے، اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کے سبب یہ کمیشن تشکیل دیا جانا ضروری تھا۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تو جناب، جو نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت کی جانب سے بذریعہ کیبنٹ سیکریٹریٹ جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حال ہی میں ایک کچھ متنازعہ آڈیوز جو ہے وہ قومی میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتی رہیں، اور مبینہ طور کے اوپر وہ آڈیوز جو ہیں وہ جوڈیشری سابقہ چیف جسٹس صاحبان ججز کی وہ مبینہ گفتگو تھی جس کے اوپر سنجیدہ نوعیت کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، عدلیہ کی خود مختاری کے اوپر، عدلیہ کی جو ہے وہ امپارشلٹی کے اوپر اور ان کی اپرائٹنس کے اوپر، اور اس لیے جو ہے وہ انصاف کی حصول یا انصاف کی فراہمی جو ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک وجہ بیان کی گئی ہے، اس جوڈیشل کمیشن بنانے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سیکنڈ ریزن دی گئی ہے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی، اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ ایسی مبینہ آڈیوز جو ہے وہ اس سے نہ صرف جو عوامی اعتماد ہے اس پہ بھی سوالات اٹھے ہیں، بلکہ جو جنرل پبلک ہے اس میں بھی، اس کے اوپر بھی وہ بھی یہ سوالات اٹھا رہی ہے خود مختار اور غیر جانبدار عدلیہ چیف جسٹس صاحبان ججز آف سپریم کورٹ کے اوپر۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مقصد بیان کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان نے عدلیہ کی خود مختاری اور چیف جسٹس اور ججز کا جو کریکٹر ہے، جو ان کا کردار ہے، اس کو انتہائی اہمیت دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو عوامی اعتماد ہے اور وہ انصاف کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جو عدلیہ ہے وہ آئین میں جو ہے وہ ایک اہم ستون کی مانند رکھتا ہے، اور جو معاشرے کا اعتماد ہے وہ خود مختار عدلیہ کے اوپر ہونا، اس کا اعتماد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر تیسرا وجہ یہ بتائی گئی ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی کہ جوڈیشل کمیشن اس لیے بھی بنایا جا رہا ہے تاکہ جو مبینہ آڈیو گردش کرتی رہی، جو رپورٹ ہوتی رہی، یہ جانچا جائے کہ کیا وہ کریکٹ ہیں، یعنی وہ حقائق پر، حقیقت پر مبنی ہیں، ان کی
ساکھ کیا ہے، ان کی صحت کیسی ہے، مطلب کہ کیا وہ جھوٹی، بے بنیاد اور من گھڑت تو نہیں ہیں، کیونکہ اس سے جو ہے وہ عدلیہ کی ساکھ ہے اس کو بحال کرنے کا مقصد ہے، اور ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ جو عوام کا اعتماد ہے، عوام کا ٹرسٹ ہے، اس کو جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ بحال کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے۔ اور پھر انکوائری ایکٹ 2017 کے سیکشن 3 کے تحت جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو کہ مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، وہ اس کے سربراہ ہوں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس میں شامل ہیں، یعنی یہ 3 رکنی کمیشن ہے۔ اور پھر ان کمیشن کے جو TORs ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، یعنی ضابطۂ کار، یعنی ان کو کیا کیا کام سونپے گئے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے۔ تو اس پہ سب سے پہلے یہ ہے جی کہ جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور ایک وکیل یعنی صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری کے درمیان ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں ایک سٹنگ جج یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اس کی جانچ ہوگی کہ کیا وہ آڈیو درست ہے یا نہیں۔ اور پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری کے درمیان ایک مبینہ آڈیو کا، جس میں یہ کیس فلاں مخصوص بینچ کے سامنے مقرر کیا جائے، اس معاملے کی تحقیقات ہوگی۔ اور پھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور ایک سٹنگ جج یعنی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے درمیان جو مبینہ آڈیو سامنے آئی، اس کی بھی تحقیقات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور ایک سینئر وکیل کے درمیان جو مبینہ آڈیو آئی ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ سابق فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ ہز پارٹی کولیگ اباؤٹ دیئر لنک ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اس کے اوپر بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ اور پھر ان TORs میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی جو ساس کی اور ایک وکیل کی اہلیہ کے درمیان سپریم کورٹ کے کیسز اور ان کانسٹیٹیوشنل رول اور سپریم کورٹ سے امیدوں کے حوالے سے جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی، اس کی بھی جانچ پڑتال ہوگی، تحقیقات ہوں گی۔ پھر اس کے بعد سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے بیٹے اور ان کے دوست کے درمیان ایک مبینہ آڈیو لیک ہوئی تھی، جس میں والد کے مبینہ پولیٹیکل یا سیاسی کردار کے اوپر انہوں نے بات کی تھی، اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور پھر سیکنڈ جو اس کا TOR ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کمیشن یہ بھی دیکھے گا کہ جو مبینہ طور کے اوپر یہ جو سوشل میڈیا آڈیو، سوشل میڈیا TV اور اخبارات میں جو یہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے ان مبینہ آڈیوز کے اوپر، تو کیا یہ مبینہ آڈیوز جو ہیں کیا یہ درست ہیں۔ اور پھر سب سے اہم جو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے داماد جو ہیں وہ جوڈیشل پروسیس میں جو ہے وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، اس معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ تحقیقات یہ جوڈیشل کمیشن کو اختیار ہوگا۔ اور پھر کمیشن یہ بھی اس کو اختیار ہوگا کہ اگر کوئی خلاف ورزی کی گئی ہے، جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے اس کے پروسیس میں اگر کوئی خلاف ورزی کی گئی یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو متاثر کیا گیا، یا رائٹ اینڈ فیئر ٹرائل اور ایک ایکوالٹی آف سٹیزنس یعنی جو مساوی طور کے اوپر سب کو بلا تفریق انصاف کی فراہمی یا آزاد عدلیہ یا شفافیت کو متاثر کر کہیں کیا گیا، کوئی خلاف ورزی کی گئی، اس کا تعین جوڈیشل کمیشن کی کرے گا۔ اور جوڈیشل کمیشن یہ بھی جو ہے وہ اس بات کا بھی جوڈیشل کمیشن کو تعین کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ جو تمام پرسنز جن کی مبینہ آڈیو میں جو نام ہے اور کیا وہ پبلک آفس ہولڈر ہیں یا نہیں ہیں، اور ان کے قانون میں جو ہے ان کو کس نظر سے دیکھا جائے گا۔ اور کمیشن پھر یہ بھی تجویز کرے گا کہ جو مبینہ آڈیو کے کردار ہیں کیا ان کے خلاف جو ہے وہ ضابطہ اخلاق کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے۔ ضابطہ اخلاق کے تحت کارروائی، اب ظاہری بات ہے یہ اگر ججز کا نام ہے تو پھر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن میں اس کا معاملہ جاتا ہے۔ اور پھر یہ کمیشن کو یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ ان ذمہ داران کا بھی تعین کرے جو پبلک آفس ہولڈر تھے اور انہوں نے
قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کا کوئی اپنا کردار اس معاملے میں تھا، اور پھر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ قانونی طور کے اوپر بھی قانونی کارروائی کے لیے بھی کسی ایجنسی کو یا ڈپارٹمنٹ کو یا کسی شخص کو بھی تجویز دے سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اس کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ یہ تعین کرے کہ یہ آڈیو جو ہے وہ فیک تھی، فیبریکیٹڈ تھی، جعلی تھی، من گھڑت تھی، بے بنیاد تھی، تو پھر ایسی بنیاد کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کس کی ہوگی اور پھر اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جائے گا۔ اور پھر اس حوالے سے یہ بھی جوڈیشل کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ اس پورے معاملے میں جو ہے وہ تحقیقات کرے، اور کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز وفاقی حکومت کی ہوں چاہے وہ صوبائی حکومت کی ہوں، وہ کمیشن کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں معاونت فراہم کرنے کی پابند ہوں گی۔ یہ ٹی او آرز میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر نواں ٹی او آرز یہ ہے کہ کمیشن جو ہے وہ اپنا سیکریٹریٹ خود تعین کرے کہ کہاں بیٹھے گا، اور پھر سیکٹری جو ہے وہ بھی اپنا خود اپوائنٹ کرے، اور اس کی جو کاسٹ ہوگی، یعنی جو اس کی سیکٹری اپوائنٹ ہوگا، سیکٹری کی جو ذمہ داریاں ہوں گی، اس کی جو قیمت ہوگی، جو رقم جو ادائیگی ہوگی وہ وفاقی حکومت کرے گی۔ اور پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے وہ معاونت کریں گے کمیشن کی، اور تمام دستاویزات اور مٹیریلز اگر کمیشن کو چاہیے ہوئے تو فراہم کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی ہوگی، اور کمیشن فوری طور کے اوپر اپنی کارروائی کا آغاز کرے، اور پھر اپنی جو رپورٹ ہے وہ اس معاملے کے اوپر 30 دنوں کے اندر اندر فراہم کرنے کا پابند ہوگا۔ تاہم اگر کمیشن کو مزید وقت درکار ہو تو وہ مزید وقت جو ہے وہ حکومت سے لے سکتا ہے۔ تو اب یہ کمیشن بن گیا ہے، تمام ٹی او آرز، تمام ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی ہیں ہم نے، لیکن ایک اہم معاملہ اس میں بھی یہ بھی ہے کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کا حصہ بنیں گے؟ کیا ان سے پوچھا گیا؟ کیا اس کے اوپر کہیں کچھ سوالات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں؟ بہرحال اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ضرور ہے کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے بینچ فکسیشن کے اوپر کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت کوئی کیس ہوگا تو اس کی بینچ کی تشکیل جو ہے اس کا پروسیس کیا ہوگا، اس معاملے کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک اس کے اوپر کوئی ویو سپریم کورٹ سامنے نہیں لاتی، کوئی فیصلہ نہیں دیتی، اس وقت تک وہ چیمبر ورک ہی کریں گے۔ اس دفعہ بھی جو کاغذ جاری ہوئی ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک ہی کر رہے ہیں۔ تو اس سے جڑی ہوئی جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔